بہت اچھی بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو، سنیے. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر یہ کہہ دے کہ میں رب ہوں اور اللہ کو یہ کہہ دے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں، تو بتائیے وہ آدمی مسلمان رہ جائے گا؟ کیا وہ آدمی مسلمان رہے گا؟ اگر مولوی جرجیس جان بوجھ کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر جان بوجھ کر یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا، تو مولوی جرجیس کو کوئی برداشت کرے گا؟ مولوی جرجیس کافر ہے کہ نہیں ہے اگر جان بوجھ کر یہ کہے؟ فرعون نے یہی تو کہا تھا لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، آئے لوگوں میں تمہارا رب ہوں. اس نے یہ بھی نہیں کہا اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں. فرعون کبھی یہ نہیں بولا اے اللہ میں تیرا رب ہوں، نہیں. فرعون لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں، تمہیں کھلاتا ہوں، تمہیں پلاتا ہوں، میں تمہارا رب ہوں. اللہ نے فرعون کی لاش کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور سمندر نے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا. لوگوں نے اس کی لاش کو دوبارہ سمندر میں ڈالا، سمندر نے پھر نکال کے باہر پھینک دیا. لوگوں نے اس کی لاش کو زمین کے اندر دفنایا، زمین نے نکال کے باہر پھینک دیا. اور آج بھی زندہ جاوید معجزہ یہ ہے کہ فرعون کو اگر آج بھی زمین کے اندر دفنایا جائے اور گاڑا جائے تو دنیا کے کسی بھی حصے کی زمین آج بھی فرعون کو اپنے اندر سمونے کے لیے تیار نہیں، نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے فرعون کی لاش کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. اپنے آپ کو رب کہنے والا دنیا والوں کے لیے عبرت کا مقام ہے، عبرت کا نشان بنا دیا ہم نے اس کو، نشان عبرت. لوگوں دیکھو اپنے آپ کو خدا کہنے والا، دیکھو آج پڑا ہے اس کی باڈی کیمیکل مسالوں میں لگی ہوئی ہے، آنکھیں پھٹی ہیں، جسم پر ہڈیاں ہیں، آج وہ کسی کو پکار نہیں سکتا، آج وہ اپنی باڈی کو سرکا نہیں سکتا. یہ اس رب کا حال ہے جو لوگوں کو اپنا رب کہتا تھا. دیکھ لو آج اس کی لاش کا کیا حال ہوا میرے بھائیوں. لیکن ایک آدمی وہ بھی تھا جو جنگل میں اپنے اونٹ پر لدے ہوئے سامان کو لے کر جا رہا تھا. راستے میں تھک گیا، صحرا میں تھک گیا، جنگل میں تھک گیا، اور اس نے اپنے اونٹ کو اسی جنگل میں بٹھا دیا اور اپنے سر سے عمامہ اتارا اور بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بیٹھا تھا کہ اس کو نیند آ گئی، وہ لیٹ گیا. جیسے ہی لیٹا اس کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا، وہ سو گیا. آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ یہاں سے غائب ہو گیا. کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ یہاں سے غائب ہو گیا. اونٹ کے اوپر پورے گھر کا سامان لگا ہوا تھا، سونا چاندی اسی اونٹ کے اوپر تھا، درہم اشرفیاں اسی اونٹ کے اوپر اسی سامان میں بندھی ہوئی تھی. اللہ میرا اونٹ کہاں چلا گیا؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں وہ ادھر گھومتا ادھر ڈھونڈتا ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہے لیکن اس کو اونٹ نظر نہیں آتا. اس نے صبح سے لے کے شام تک اپنے اونٹ کو ڈھونڈا، یہ جھاڑی وہ جھاڑی، یہ پہاڑی وہ پہاڑی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ہر جگہ تلاش مارا، ڈھونڈ مارا، لیکن اس کو اونٹ کہیں نہیں ملا. روتا ہوا نڈھال مایوس و پریشان اپنی اسی جگہ پر آیا جہاں اس نے اونٹ کو باندھا تھا، اونٹ کو بٹھایا تھا، اسی جگہ آیا. سوچنے لگا اب صبح میں تلاش کروں گا، رات ہونے والی ہے، اب میں کہاں اپنے اونٹ کو ڈھونڈوں. اس نے اپنا گمچھا سر پہ جو عمامہ تھا اس نے پھر بچھایا، دن بھر کا تھکا ہوا تھا، وہ لیٹ گیا کہ اب صبح میں اونٹ کو ڈھونڈوں گا. صبح کی نیت کر کے جیسے وہ لیٹا کہ میں اونٹ کو صبح ڈھونڈوں گا، وہ تھک گیا تھا. جیسے لیٹا اس کو نیند آ گئی، اچانک اس کی آنکھ کھلی. جب اس کی آنکھ کھلی شام کو تو کیا دیکھتا، اونٹ تو میرے ہی پاس پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر سامان بھی ویسا ہی کہ ویسا لدا ہوا ہے جیسے ہم نے باندھا تھا. اس میں اتنی گانٹھیں لگی ہوئی ہیں جتنی گانٹھیاں ہم نے لگائیں، اونٹ تو ویسے ہی کہ ویسا موجود ہے. اٹھا
اس نے کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے پورا جنگل ڈھونڈ مارا، اونٹ نہیں ملا، اور میں یہاں کر لیٹا، اور جیسی میں بیٹھا نیند آئی، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ ویسی بندھا ہے، اور اونٹ پہ اتنی گانٹھیاں لگی ہوئی ہیں سامان میں جتنی میں نے لگائیں۔ وہ ایک ایک گانٹھ کھولتا گیا، اونٹ پر لدے ہوئے سامان جو اس نے باندھا تھا اس کو چیک کرنے لگا۔ اس نے دیکھا ایک چاول کا دانہ بھی کم نہیں ہے، ایک گیہوں کا دانہ بھی کم نہیں ہے، ایک اناج کا دانہ بھی کم نہیں ہے۔ جو اس نے سامان اس اونٹ کے اوپر لادا تھا وہ سارا کا سارا سامان اس اونٹ کے اوپر موجود ہے۔ اس کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی اپنے سامان سے لدے ہوئے اونٹ کو دیکھ کر، اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے مارے خوشی کے آسمان پہ نظریں ڈالی، اپنے رب کو دیکھا، آسمان پہ نظریں ڈالی، اور مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے نکل گئے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں۔ اس کے منہ سے الٹے جملے نکل گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا ہوں، اس وقت اللہ مسکرا رہا تھا، اس کی یہ جملے سن کر کیونکہ یہ آدمی جان بوجھ کر نہیں کہہ رہا ہے، مارے خوشی کے کہہ رہا ہے ہم نے وے اللہ میں نے اونٹ ڈھونڈا نہیں ملا، جنگل تلاش کیا نہیں ملا، ایک جھاڑی میں گیا نہیں ملا، سب کچھ دیکھ ڈالا نہیں ملا، اور آیا یہاں بیٹھا سویا، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ ہے اور ایک بھی اناج کا دانہ کم نہیں۔ واقعی مان گیا تیری قدرت کو، وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا، واقعی مان گیا تیری قدرت کو، واقعی تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ، کہنا یہ چاہ رہا تھا، لیکن مارے خوشی کی اس کی زبان سے نکل گیا واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا۔ کوئی گرفت نہیں کی اللہ نے، عذاب نہیں دیا اللہ نے، یہ نہیں کہا اس کی لاش کو میں نشان عبرت بنا دوں گا لوگوں کے لیے، حالانکہ اس نے خطرناک جملے بولے۔ فرعون نے تو صرف یہ کہا تھا لوگوں میں تمہارا رب ہوں، اللہ کو نہیں کہا تھا فرعون نے، اس نے تو اللہ ہی کو کہہ ڈالا کہ تو میرا بندہ ہے۔ فرعون نے کبھی نہیں کہا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا بھی رب ہوں، فرعون نے تو اتنے بڑے جملے نہیں کہے، فرعون نے صرف لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس نے تو اللہ ہی سے کہہ ڈالا تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا۔ لیکن اتنے خطرناک جملے بولنے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو گرفت میں نہیں لیا، کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی، اس کی نیت یہی تھی کہ واقعی تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ، کہنا وہ یہ چاہ رہا تھا لیکن دھوکے سے کہہ گیا۔